وسطی کرم کے علاقے بگن، علیزئی اور گرد و نواح میں محدود سیکیورٹی آپریشن، کرفیو نافذ۔ آپریشن کا فیصلہ شرپسندوں کے ڈپٹی کمشنر اور امدادی قافلے پر حملے کے بعد کیا گیا۔ علاقہ مقیم پھر نقل مکانی پر مجبور، سرکاری کیمپوں کی بجائے عزیزوں کے گھروں کا رخ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان سمیت معتبر علاقائی عمائدین کا سیکیورٹی آپریشن نہ کرنے کا مشورہ۔ سیکیورٹی فورسز پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا، تمام اسلحہ واپس لیا جائے گا، تمام بنکر تباہ کیے جائیں گے۔ عمائدین اور علماء کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیا آپریشن کے بعد کرم کے مکینوں کو امن نصیب ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کے شورش زدہ قبائلی ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آپریشن جاری ہے۔ 19 جنوری کو شروع ہونے والے محدود سیکیورٹی آپریشن کے دوران وسطی کرم کے علاقے بگن، علیزئی اور گرد و نواح میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ مختلف جگہ گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے شرپسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 2 گن شپ ہیلی کاپٹروں سے پستوانی، مندرہ، سنگروبہ اور جرنی میں عسکریت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ کرنے تک شرپسندوں کے کسی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبائی حکام کے مطابق وسطی اور لوور کرم کے چند علاقوں میں مسلح شدت پسند مقامی آبادی میں دراصل گھل مل گئے ہیں۔ ان مشتبہ شرپسندوں کی موجودگی کے باعث اس علاقے میں عسکری کارروائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ ان کارروائیوں کا مقصد شرپسندوں کے بنکر مسمار کرنا اور 100 روز سے بند پڑے پشاور سے پاڑا چنار جانے کے راستے کو ٹریفک کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ لوور کرم کے علاقے بگن، چھپری، اوچت، ڈاٹ کمر، مندوری اور قریبی علاقوں میں فوج اور ایف سی کے جوان موجود ہیں اور زیادہ تر کارروائیاں بگن میں پستوانہ، زرغائے، میدانی، خاچینہ، تودرچینہ، مندارہ اور قریبی علاقوں میں جاری ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حکومت اور گرینڈ جرگے کی کوششوں سے 1 جنوری کو دونوں متحارب گروپوں کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا، جس کے تحت مختلف مراحل میں ہتھیار جمع کرانے، بنکروں کو مسمار کرنے اور پاڑا چنار کو جانے والے راستے سمیت تمام راستے کھولنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ 3 ماہ تک راستوں کی بندش سے ستائے علاقے کے عوام سمیت پوری قوم نے سکھ کا سانس لیا تھا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر علاقے میں موجود شرپسندوں نے 4 جنوری کو ضلع کرم کے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود پر فائرنگ کر دی۔ آدھا گھنٹہ جاری رہنے والی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر اور ان کے 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر پاڑا چنار کے لیے امدادی قافلے کی روانگی کے لیے ٹل کے قریب حاجی علی کے علاقے میں دھرنا ختم کرانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد کرم متاثرین کی امداد روکنا پڑی۔ کچھ سخت فیصلوں کے باوجود صوبائی حکومت نے قیام امن کے لیے کاوشیں جاری رکھیں، مگر آبادی میں چھپے شرپسندوں نے کارروائیاں بند نہ کیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا کہ 1 فروری تک کرم میں بنکرز کا خاتمہ کیا جائے گا اور ٹل سے ہنگو تک 48 چیک پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ 400 سابق سروس مین پر مشتمل تحفظ سیکیورٹی فورس بھی قائم کی جائے گی اور خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت سے پاڑا چنار میں FIA سائبر ونگ قائم کرنے کی درخواست بھی کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرم میں کسی بھی قسم کی شرپسندی روکنے کے لیے پاڑا چنار شاہراہ پر صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا، جس کا مقصد قافلوں کی نقل و حرکت کے لیے راستوں کو محفوظ بنانا تھا، جبکہ ضلع کرم میں سخت سیکیورٹی اقدامات کا آغاز کرتے ہوئے دفعہ 144 اور کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ان اقدامات کا بنیادی مقصد امن و امان کی بحالی کے علاوہ فوری طور پر متاثرین تک غذائی سامان پہنچانا اور اس کے علاوہ ادویات اور اشیاء ضروریہ
کی تدبیر کرنا تھا۔ بالآخر 8 جنوری کو اشیائے خوردونوش، ادویات اور دیگر ضروری سامان پر مشتمل 40 ٹرکوں کا پہلا قافلہ پاڑا چنار پہنچ گیا، مگر ایک ہفتے کے بعد 16 جنوری کو پاڑا چنار کے محصور عوام کے لیے خوراک اور دیگر اشیائے ضروریہ لے جانے والے امدادی قافلے پر بگن میں شرپسندوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ 35 گاڑیوں کے اس قافلے پر 1 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے میں راکٹوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ قافلے میں شامل 4 ڈرائیورز بھی شہید ہو گئے، جن کی تشدد زدہ لاشیں بگن کے علاقے سے ملیں۔ اس حملے کے بعد حکومت اور فورسز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور علاقے میں ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے شرپسندوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم میں آپریشن سرچ اینڈ ٹارگیٹڈ ہے، جس کا مقصد امدادی قافلوں پر حملوں میں ملوث شرپسندوں اور دہشت گردوں کو تلاش کرنا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کئی علاقوں میں سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ فورسز نے پہاڑوں پر دہشت گردوں کے مورچوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لوئر کرم کی 4 ولیج کاؤنسلوں میں آپریشن کا عندیہ دے دیا گیا ہے، جس کے لیے فورسز کی بھاری نفری لوئر کرم میں موجود ہے۔ کرم میں قیام امن کے 22 نکاتی ایجنڈے کے مطابق علاقے میں بنائے گئے بنکرز ختم کرنے اور لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک دونوں جانب سے 10 بنکرز کو ختم کیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو آگاہ کر دوں کہ لوئر کرم کے مکین حال ہی میں شروع ہونے والے اس محدود سیکیورٹی آپریشن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ قبائل بار بار حکومت پر امن معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ انہیں شرپسندوں کے خلاف آپریشن پر اس لیے تحفظات ہیں کیونکہ اس سے قبائل نقل مکانی پر مجبور ہوں گے۔ دراصل پشتون اور قبائلی روایات میں نقل مکانی کو بہت ہی ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا میں آپریشن کی بات ہوئی تو اس کی ہمیشہ مخالفت ہی کی جاتی رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال کرم متاثرین کی ہے۔ کرم میں 3 ماہ قبل جب حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے تو 15,000 کے قریب لوگوں کو قریبی علاقے ٹل کے کیمپوں میں رکھا گیا، مگر کچھ ہی دنوں میں کیمپوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی کر کے کیمپوں میں آباد ہوئے تھے، ان کے رشتہ داروں نے انہیں اپنے گھروں میں جگہ دے دی ہے اور کیمپ میں صرف 500-600 کے قریب لوگ ہی بچ گئے ہیں۔ اسی طرح 19 جنوری سے شروع ہونے والے آپریشن سے قبل ہی بگن اور گرد و نواح کے علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے 17 جنوری کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، جس میں بگن، مندوری، اچت اور قریبی علاقے خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ترجمان صوبائی حکومت کے بیان میں کہا گیا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں موجود چند شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ امن معاہدے پر قانون اور پشتون روایات کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے گا۔ شرپسندوں کے خلاف کارروائی میں پولیس اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے سیکیورٹی فورسز سپورٹ میں بھی موجود ہوں گی۔ خدشہ یہ ہے کہ امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند گھس گئے ہیں۔ اپنے درمیان موجود ان شرپسندوں کی نشاندہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کیجیے، جو ڈپٹی کمشنر اور امدادی قافلوں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ بیرسٹر سیف کے مطابق کرم کا مسئلہ 130 سال پرانا ہے، لہٰذا اس تنازع کو ختم کرانے میں وقت لگے گا۔ کرم کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ 17 جنوری کے بعد سے ان علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کر چکی ہے۔ اب ان گھروں میں کہیں کہیں 1 یا 2 افراد موجود ہیں جو اپنے گھروں کا سامان اور گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے مکان میں رک گئے ہیں۔ ضلع کرم کے ساتھ واقع ضلع ہنگو میں متاثرین کے لیے کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ ہنگو کے ڈپٹی کمشنر گوہر زمان وزیر کا کہنا ہے
کہ ان کی طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور صوبائی حکومت کی جانب سے ریلیف کا سارا سامان بھی پہنچ گیا ہے جو تحصیل دفتر میں رکھا گیا ہے، لیکن اب تک ان کے کیمپ میں لوگ نہیں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر یہ لوگ کیمپس میں نہیں آتے بلکہ اپنے رشتہ داروں ان کے گھر چلے جاتے ہیں یا کرائے کے مکانات میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لوور کرم سے نقل مکانی کرنے والے افراد ہنگو، ٹل، کوہاٹ اور پشاور کی جانب گئے ہیں۔ میں ضلع کرم میں گزشتہ 100 دنوں سے جاری کشیدگی کے بارے میں اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو مسائل جتنے ہوتے رہے مسلسل اس کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہوں۔ بہت سی پوڈ کاسٹ اس سلسلے میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب ایک بار پھر آپ کو 12 اکتوبر 2024 سے جاری اس کشیدہ صورتحال میں پیش ہونے والے تمام واقعات کے تسلسل کے بارے میں مختصر طور پر آپ کو پھر سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ضلع کرم ایک مشکل علاقہ ہے جہاں متعدد سٹیک ہولڈرز ہیں۔ پاڑا چنار کے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی آبادی کی جانب سے پہلے اگر حملوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ملوث ہونے کی بات ہوتی رہی ہے تو اس بار اہل سنت مسلک کی جانب سے ضلع کرم میں زینبیون اور فاطمیون جیسی تنظیموں کے لوگوں کی موجودگی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ حالیہ کشیدگی کی ابتدا 12 اکتوبر کو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کے بعد ہوئی، جس کے بعد لوور کرم یعنی اہل سنت کے علاقوں سے اپر کرم یعنی اہل تشیعوں کے علاقے تک جانے والے راستے مقامی لوگوں نے بند کر دیے تھے، جس سے پاڑا چنار اور دیگر علاقے کو رسد بند ہو گئی تھی۔ 21 نومبر کو سیکیورٹی اہلکاروں کے تحفظ میں ایک قافلہ کرم بھیجا گیا جس پر اوچت کے قریب مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور ان کے حملے میں 50 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہو گئے۔ اس کے بعد 22 نومبر کو بگن بازار پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا جس میں بازار میں دکانوں اور مکانات کو آگ لگا دی گئی اور اس میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس میں کچھ لوگوں کے سر تن سے بھی جدا کر دیے گئے تھے اور خواتین کو یرغمال بھی بنا لیا گیا تھا۔ لوور کرم سے راستوں کی مسلسل بندش کے باعث پاڑا چنار سمیت اپر کرم صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ ادویات اور اشیاء خورد و نوش کی عدم فراہمی کے باعث بچوں کی خاصی تعداد بھی زندگی کی بازی ہارنے لگی، جس کے بعد کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مجلس وحدت المسلمین کے تحت اہل تشیع و مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشیدگی ختم کرانے اور معاملات کو سلجھانے کے لیے حکومت نے امن کمیٹیاں اور جرگے قائم کیے۔ معاملات سلجھانے اور امن معاہدے کی جانب بڑھنے کی کوششیں برابر ہونا شروع ہوئیں تو اہل سنت والجماعت کی جانب سے بھی لوور کرم کے اہل سنت مسلک کی متاثرین کے مطالبات کی حمایت میں احتجاجی دھرنا شروع ہو گیا، بلکہ ایک دھرنا نہیں مختلف مقامات کے اوپر دھرنے شروع ہو گئے۔ تاہم حکومتی کوششوں اور گرینڈ جرگے کے تحت فریقین کے ساتھ مذاکرات کے بعد 1 جنوری کو ایک امن معاہدہ طے پا گیا، لیکن بگن کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات کو نہیں سنا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ احتجاج میں شامل لوگ اس راستے کے کھلنے کے خلاف تھے۔ ان مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ضلع کرم میں بلا تفریق تمام فریقین سے اسلحہ واپس لیا جائے، علاقے میں تمام مورچے اور بنکرز مسمار کر دیے جائیں، بازار سمیت بگن کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، بگن پر حملہ کرنے والے توری بنگش قبائل کے افراد کو سزا دی جائے اور تمام اہل سنت کے قائدین کو رہا کیا جائے۔ حالیہ محدود سیکیورٹی آپریشن شروع ہونے کے بعد پاڑا چنار میں قبائلی عمائدین کا جرگہ منعقد ہوا، جس میں سابق سینیٹر علامہ سید عابد الحسینی اور خطیب جامع مسجد علامہ فدا مظاہری سمیت دیگر عمائدین نے بھی شرکت کی۔ جرگے نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے باعث راستے کھولنے کے لیے دی گئی 3 روز کی ڈیڈ لائن مؤخر کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس کارروائی سے راستے کھلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے معتبر لوگوں کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن کسی بھی مسئلے کا
حل نہیں ہے۔ اسی لیے خیبر، باجوڑ، مہمند، مالاکنڈ اور بنو سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، جن میں ضلع کرم میں امن کے قیام اور مزید آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ JUI فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان چونکہ قبائل کے مزاج سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے وہ بھی آپریشن کی بجائے جرگے کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد مردان میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کرم میں آپریشن کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈنا عاقبت ناندیشی ہوگی۔ سیاستدانوں کو اعتماد میں لے کر جرگے کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس محدود سیکیورٹی آپریشن میں حکومت اور فورسز کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس امر کا خیال رکھا جائے کہ کسی بے گناہ کی جان ضائع نہ ہو۔ دوسرے، کسی بھی فریق کو آپریشن کے دوران صوبائی حکومت یا فورسز کے جانبداری برتنے کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر سک رہے، اعتماد نہیں کر سک رہے۔ میں جانتا ہوں ایک تاریخ ہے، جیسا کہ بیرسٹر سیف نے کہا 130 سال پرانا یہ معاملہ ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ زمینوں کے تنازع بھی ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شر پسند باہر سے آتے ہیں، کبھی افغانستان سے آتے ہیں، کبھی ایران سے آتے ہیں، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو امن چاہتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے تمام عمائدین سے، میری یہ گزارش ہے تمام علماء سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ لوگوں کو کنونس کریں، وہاں پر مسجدوں میں، مدرسوں میں جا کر لوگوں کو بتایا جائے کہ امن واحد راستہ ہے اور امن ناگزیر ہے، کرم کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کرم میں جلد از جلد امن قائم ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔